بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارک بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات، نزل جس نے نازل کیا، جس نے اتارا، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب جس نے اتاری. اس کو فیصلہ کن بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے فیصلہ کن کتاب اتاری، علی عبدہ اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کن کتاب نازل کی، لیکونا تاکہ ہو، وہ بنے، وہ ہو، للعالمین تمام دنیا والوں کے لیے، عالمین کے لیے، تمام زمانے والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، سمجھانے والا. لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے اور تمام زمانے والوں کے لیے وہ نذیر بنے، آگاہ کرنے والا اور خبردار کرنے والا. اب ایک تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کریم کا کہ نزول کا جو مصدر ہے اور ماخذ ہے وہ بیان کیا کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض بہت تھا کہ خود حضور نے بنایا، کسی نے حضور کو بتا دیا. اگلی آیات میں یہ بات آ بھی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا تذکرہ کیا، تردید کی کہ تمہارا یہ تصور غلط ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. پھر دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب شان بیان فرمائی جو اس سے پہلے نہیں تھی، پہلے انبیاء علیہم السلام میں نہیں تھی. پہلے انبیاء علیہم السلام میں تھا لقومہ، کہ وہ اپنے مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے تشریف لاتے تھے. اسی لیے اکثر انبیاء علیہم السلام کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اس طرح کہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی خطاب ہوا تو یا ایھا الناس کہا گیا. آپ صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آئے، مخصوص وقت کے لیے نہیں آئے، مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، بلکہ للعالمین، عالمین تمام دنیا والوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ کہیے کہ اے انسانوں، میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اور تیسری بات، مقصد کیا ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ پر کتاب اتاری ہے، نذیرا. نذیرا انذار سے ہے، نذر سے ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب بتانا نہیں ہے، بتانے کے لیے نہیں. انذار، نذیر، منذر، نذر، منذر، یہ جو الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات آنے والی ہے، کہ بہت ہی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو بہت بڑا حادثہ آنے والا ہے. انفارم کرو لوگوں کو، وارن کرو لوگوں کو، آگاہ کرو لوگوں کو. اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے جو انسانی نظر سے اوجل ہے. تو تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے الفرقان نازل کی، فیصلہ کن کتاب، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے آگاہ کرنے والے بنے. الذی، اور یہ وہ بابرکت ذات کون سی ہے جس نے نازل کی ہے؟ الذی وہ ذات، لہو
جس کے لیے ہے ملک و بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات جو زمینوں اور آسمانوں کی مالک ہے، ولم یتخذ اور نہیں بنائی اس نے ولدا اولاد، ولم یتخذ لہ ولدا، ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ صرف بیٹا ہو ترجمہ تو یہود و نصارہ کی تردید ہے، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے، تو ان کی تردید۔ اولاد ہو تو پھر مختلف دنیا کے طبقات جو اللہ کے لیے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی اولاد کا دعویٰ کرتے رہے، سب کی تردید۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا شریکن کوئی شریک فی الملک اس بادشاہت میں، وہ پوری کائنات کا زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں اس کائنات کو بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس ملکیت میں، اس بادشاہت میں، اس اقتدار اور اختیار میں اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے۔ وَخَلَقَ اور اسی نے پیدا کی ہے كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز، اس نے ہر چیز پیدا کی، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور پھر ہر چیز کو ایک سسٹم اور ایک نظام دیا، ہر چیز کو ایک سسٹم، یعنی صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ساری چیزیں اس کو مہیا کی۔ انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے وجود کے اندر اور وجود سے باہر۔ جانوروں کو پیدا کیا، ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وجود کے اندر اور وجود سے باہر۔ اس نے ہواؤں کو پیدا کیا، ہواؤں کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ اس نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے تقاضے اور لوازمات ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ بھی اس نے فقدرہ تقدیرا، اور پھر ہر چیز کو ایک نظام دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس نظام کے تحت کوئی مخلوق کوئی چیز پیدا کر رہی ہے، کوئی مخلوق کوئی چیز پیدا کر رہی ہے۔ زمین کو دیکھیے، زمین اگاتی ہے، زمین اگاتی ہے، زمین کا ایک اپنا پروسیجر ہے، اور آپ جانوروں کو دیکھیے ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے، کسی سے کچھ نکل رہا ہے، کسی سے کچھ نکل رہا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، کائنات بنائی، اکیلے بنائی، کوئی شامل نہیں بنانے میں، چلائی اکیلے چلائی، کوئی شامل نہیں ہے چلانے میں، سسٹم بنایا، ہر چیز کا بنایا، اور اس سسٹم کے بنانے کے اندر کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہیں، کوئی مخلوق اس کے ساتھ شامل نہیں۔ فقدرہ تقدیرا، اور اس نے پھر ہر پیدا کی ہوئی مخلوق کو سسٹم دیا، نظام دیا۔ واتخذوا اور بنا لیے ان لوگوں نے من دونہ اللہ کو چھوڑ کر آلہتن اور معبود۔ اب دیکھو ان بدبخت لوگوں نے اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، اور وہ معبود کیسے ہیں؟ لا یخلقون، وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے، شیئن کسی چیز کو، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ فہم یخلقون، بلکہ وہ جن کو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون، اور وہ تو نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے بھی، ضرًا، کسی نقصان کو دور کر سکنے کا، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی فائدے کو حاصل کر سکنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے، ضرًا، کسی نقصان کو دور کر سکنے کا، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی فائدے کو حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ولا یملکون، اور نہیں وہ اختیار رکھتے، موتن، کسی کو مارنے کا، ولا حیاتن، اور نہ کسی کو زندگی دینے کا، ولا نشورا، اور نہ ہی زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا، اور نہ ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سب چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، پیدا کرنے کا، نفع پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، نقصان دور کرنے کا،
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، نہ تو وہ کسی موت کا اختیار رکھتے ہیں، وَلَا حَيَاتًا، نہ کسی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اور قدرتوں کا اور اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ تھا۔ اب آگے قرآن کریم کی بات آتی ہے۔ یہ سورج شروع ہوئی تھی نا تبارک الذی، وہ بابرکت ذات، تو پہلے اس بابرکت ذات کا تذکرہ ہے، پھر آگے نزل الفرقان، اس نے جو کتاب اتاری ہے، اب اس کتاب کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ وقال، اور کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، کس چیز کا انکار کیا؟ اس قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا، منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا۔ تو وہ انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، افک، ایک جھوٹ، یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے، افترا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اس کو بنایا، خود اپنی طرف سے اس قرآن کو بنایا، اور وَأَعَانَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، علیہ، اس پر، قوم آخرون، کچھ اور لوگوں نے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگوں نے اس قرآن کے بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نرا جھوٹ ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے اتارا ہے غلط ہے، تو خود بنا کے لائے ہیں، اور لوگوں نے آپ کی معاونت کی ہے، تعاون کیا ہے۔ فَقَدْ، یقیناً، جَاءُوا ظُلْمًا، بڑی ہی غیر منصفانہ بات کی ان لوگوں نے، ظلم، بڑی ظالمانہ، بڑی ناحق، بڑی غلط بات کی ان لوگوں نے، وزورا، اور میرا جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے۔ اور پھر صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا کہ غلط بات کہی ہے اور جھوٹ بولا ہے، بلکہ پھر کہا اچھا جاؤ پھر تم بھی بنا لو، تم کہتے ہو کچھ لوگوں نے تعاون کیا ہے، تم ساری کائنات کو اپنے ساتھ ملا لو، اجتماعت الانس والجن، انسانوں کو چھوڑو، جنات کو بھی ساتھ شامل کر لو، جنات کو بھی ساتھ شامل کر، تم کہتے ہو نا فلاں فلاں نے تعاون کیا ہے، تو تم بھی اپنے معاونین اکٹھے کر لو، بناؤ۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑی ہی نامنصفانہ اور بالکل جھوٹی بات کہی، جھوٹ کہا انہوں نے۔ وقالوا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اساطیر، قصے کہانیاں ہیں، الاولین، پہلے لوگوں کی، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جو کہیں سے لکھوا لی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھوا لائے ہیں، یعنی یہ جاتے ہیں نا کہیں کسی ملک میں جاتے ہوں گے باہر، اور جیسا کہ وہ شام کے سفر پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی اور اسفار پر حضور اپنے نبوت سے قبل تشریف لے گئے، تو بھئی وہاں سے کہیں کوئی بندہ مل گیا اور اس سے کہانیاں لکھوا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لی، فَهِيَ تُمْلَا، اور پھر وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہ، حضور کو، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح و شام، اور صبح و شام وہ حضور کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ کچھ لکھی لکھائی کہانیاں ان کو مل گئی ہیں، یا انہوں نے کسی سے لکھوا لی ہے۔ قل، آپ کہیے، انزلہ، اس کتاب کو اتارا، الذی، اس اللہ کی ذات نے، یعلم، جو جانتا ہے، السر، ہر خفیہ چیز کو، فی السماوات، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، والارض، اور زمینوں میں۔ اس قرآن کو اس اللہ نے اتارا ہے جو کائنات کے ہر ہر راز سے واقف ہے اور ہر ہر خفیہ چیز سے واقف ہے۔ اب اگلی آیات میں وہ راز کھولے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھو جی، انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، فلاں جگہ بیٹھ کر کہی تھی، فلاں لوگوں میں کہی تھی، لیکن اس اللہ کو پتا ہے، وہ بتا رہا ہے۔
اسی لیے یہ قرآن بھی وہی اتار رہا ہے۔ انہو بے شک وہ کانا ہیں غفوراً بخشنے والے، رحیمہ رحم کرنے والے، وہ اللہ کی ذات بہت بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ وقالو اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مالی کیا ہے حاضر رسول اس رسول کو، مالی حاضر رسول یہ اس رسول کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی بنایا ہے، اور دوسری طرف یأکلو کھاتا ہے، الطعام کھانا، ویمشی اور چلتا پھرتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، یأکلو الطعام کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے جیسا ہی ہوا۔ تو اس کو کس چیز کا فرق ہے جس کی بنا پر یہ دعوے کر رہا ہے؟ تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہے اور شادی بیاہ بھی کرتا ہے اور چلتا پھرتا بھی ہے، تو پھر تو ہم سب بھی رسول ہوئے، یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا الیہ اس کی طرف ملک فرشتہ، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون بس وہ ہوتا معہو اس کے ساتھ نذیرا باخبر کرنے والا، یعنی ایسا سین ہوتا کہ ایک فرشتہ ہوتا، وہ جب بھی آپ لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے وہ باہر نکلتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا، سب سے کہتا آ جاؤ بھائی سیدھے ہو کے آ جاؤ، سارے رسول آ رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام تم لوگوں کو سنانے لگے ہیں، چلو آ جاؤ۔ اب دنیا ڈرتے ڈرتے آ جاتی ہے، بھائی فرشتہ ہے، اگر ذرا 19-20 ہم نے کی تو اٹھا کے ہم سب کو پرے پھینک مارے گا۔ تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اور جو فرشتے آتے ہیں پہلے آ کر اس کے لیے سارا سٹیج بناتے ہیں، اور ان کو پھر یہ تشریف لاتے ہیں اور لا کر پھر لوگوں کے سامنے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، فلاں وقت جناب بیان شروع ہونے والا ہے، فلاں کی سپیچ شروع ہونے والی ہے، فلاں کا بڑا اہم پروگرام ہے، اب دنیا ساری متوجہ ہو جاتی ہے، تو بھائی ان کے ساتھ بھی کوئی فرشتہ ہوتا جو اس سے پہلے اناؤنسمنٹ کرتا، لوگوں کو متوجہ کرتا، لوگوں کو لے کے آتا۔ ہم کہتے ہیں یار بات بنی ہے، کوئی بات نظر آتی، کوئی تھوڑا سا مختلف ہم سے نظر آتا، کوئی ڈیفرنٹ نظر آتا، پتہ لگتا جی فرشتے ہیں اس کے ساتھ، اکیلا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اس کو خود آنا پڑتا ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، خود بلا کر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا پڑتا ہے، یا پھر فرشتہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا تو ٹھیک ہے۔ او یا یلقا یا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا۔ اب جب خزانہ اتارا جاتا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، دنیا کا امیر ترین انسان، اور جب یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا تو بھائی ایسے شخص کی بات سننے کے لیے تو دنیا ہر وقت کان کھول کے رکھتی ہے، بھائی وہ فلاں صاحب بات کر رہے ہیں، بھائی بات بندہ ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، ایسی شخصیت ہے، ہر کوئی ملاقات کا متمنی ہوتا، خواہش رکھتا، ہر کوئی۔ دیکھ لیں آج جس طرح کچھ لوگ بڑے معروف ہو جاتے ہیں، امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں، ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جناب ہم آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، ہمیں وقت دیا جائے، تو دنیا ان کی منتظر ہوتی ہے۔ او یلقا الیہ کنز، یہاں یہ حال ہے کئی دن کھانے کو میسر نہیں ہے بھائی، تو یلقا الیہ کنز، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی جانے والی باتیں، آپ کو نبی نہ ماننے کے لیے بنائے جانے والے بہانے، اور اللہ کے کلام کا انکار کرنے کے لیے بنائے جانے والے الزامات، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، او یا تکون ہوتا لہو اس کا جنت باغ، یأکل منہا یہ اس میں سے کھاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا اس میں سے کھاتا۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پہاڑ ہیں، یہ مکی دور ہے نا، یہ سب مکہ میں ہے، تو مکہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، وہاں تو سبزے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہاں کے تو جو پہاڑ ہیں اور زمین جو ہے وہ بھی ریتلی ہے، اور ارد گرد پہاڑ ہیں۔ خیر اب تو بڑی حد تک وہ جو پہاڑ ہیں انہوں نے کاٹ دیے ہیں، بہت سارے پہاڑ اب تو ختم کر دیے ہیں، اب تو بلڈنگیں بنا دی ہیں، اب تو عمارات بن گئی ہیں، اب تو کافی جگہ ہموار ہو گئی ہے۔ 1400 سال پہلے تو وہ مکہ پہاڑ تھے، اور پہاڑوں میں جہاں تھوڑی سی جگہ بچتی تھی وہاں کچھ لوگ آ کر آباد ہو جاتے تھے، بس یہ تھا۔
وہاں تو سبزے کا کسی درخت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب ایسے میں، ایسے پہاڑ کے اندر ایک شخص کا باغ ہو اور وہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھل اگ رہا ہے، پتہ لگتا ہے یار یہ تو یہ تو ہٹ کے ہے، یہ تو ہٹ کے، اچھا وہ فلاں شخص، اس کو تو کسی کے پاس باغ نہیں ہے جہاں پر، اور جہاں کسی کے پاس ایک پودا تک نہیں ہے اس کے پاس پورا باغ ہے، یہ کیسے اگایا؟ یہ کیسے نکل آیا؟ پہاڑوں میں باغ کیسے اگایا؟ اور وہ بھی عرب کے پہاڑوں کے اندر، یا اس جو ہے خشک زمین میں پودے کیسے اگائے؟ تو پھر ہم مانتے کہ بھئی یہ ہٹ کر ہے، یہ لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ اگر یہ کہتا میں نبی ہوں تو پھر بات بنتی ہے اس کی۔ آج یہ بات اتنی سمجھ نہیں آتی، 1400 سال پہلے کہ جہاں کسی درخت کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، عرب کے اندر کسی درخت کا، مکہ میں درخت کا نام و نشان بھی، پانی نہیں تھا وہاں پر، وہاں تو پانی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہارون الرشید کی اہلیہ تھی، زبیدہ اس کا نام تھا، ملکہ زبیدہ، اسے جب پتہ چلا کہ حاجی وہ ان کو پانی ہی میسر نہیں ہوتا، وہ بیچارے وضو نہیں کر سکتے، وہ پیاس سے مرتے ہیں، ان کے جانور مر جاتے ہیں پیاس سے، اسے خیال ہوا، اس نے سوچا کہ جو اللہ کے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس نے عراق سے نہر چلائی، کنیکشن دیا دجلہ کا وہاں سے، اور وہاں سے وہ مکہ پانی سپلائی ہوتا تھا اور مکہ کے لوگوں کو پانی ملتا تھا۔ اندازہ لگائیں، عراق سے جو ہے مکہ مکرمہ، اب بھی اس کے آثار کہیں نہ کہیں موجود ہیں، باقی ہیں، تو وہاں تو پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا، وہاں پانی کا، تو ایسی جگہ، ایسی سرزمین، تو درخت کہاں سے ہوگے وہاں پر، پودے کہاں سے ہوگے وہاں پر، اور باغ کہاں سے ہوں وہاں پر؟ تو ایسے میں اگر ایک شخص، اور ایک جگہ نہر کا بھی آتا ہے اور اس باغ کے اندر ان کی نہریں چل رہی ہوں، تو وہی بات تو ماننے میں آتی ہے کہ وہاں تو ایک قطرہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ آج سے آپ 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، پوچھیں حاجیوں سے پوچھیں پانی کا کیا حال ہوتا تھا۔ اور یہ، ہاں ابھی میں چونکہ آج آیا ہوں تو گھر میں بات ہو رہی تھی کہ میرے جو ہیں دادا جان دادی اماں، یہ گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی آج سے کوئی 55 سال پہلے کی بات ہے، حج پہ گئے تھے، تو ان کا نا ایک بھتیجا تھا وہاں پر، تو وہ ان سے ملنے آیا تو تھوڑا سا پانی لے کر آیا، پانی لے کر آیا، تو جب انہوں نے پانی پیا ہے تو انہوں نے پوچھا جی اور پانی مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بہت مشکل ہے، بس بڑی مشکل سے میں یہ لے کے آیا۔ وہاں پر ایک شخص کو نہر ابل پڑے، ایک شخص کی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے نکلی، آب زمزم نہر تو خیر نہیں کہیں گے اس کو ہم، نکلا، تو وہ معجزہ ہے، یہاں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو خشک زمین ہے، تو وہاں اگر کسی کا باغ ہے اور باغ کے اندر نہر بہ رہی ہے، تو یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہو گئی۔ تو مشرکین کہتے کہ ہم مانتے نبی اگر کوئی ایسا کارنامہ دکھاتے ہمیں، او تکون لہ جنت، یا ان کا کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، اور یہ اس میں سے کھاتے۔ وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے یہ بھی کہا، یہ ظالم یہ بھی کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ نہیں تم پیچھے لگے ہوئے، الا مگر رجلا مسحورا، ایک ایسے آدمی کے جو سحر زدہ ہے، ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ یہ مسلمانوں سے کہتے تھے، ارے کس کے پیچھے لگے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ارے اس پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس جادو کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، تو ایسے سحر زدہ شخص کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ انظر، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے، کیفا، کیسے، ضربو، یہ بیان کر رہے ہیں، لکا، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، دیکھو ان بدبختوں کو، کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنا ہے، جو مقصد ہے آپ کا، اس کام اور اس مقصد کے لیے کسی باغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان لوازمات کی ضرورت نہیں ہے جو تم بتاتے پھر رہے ہو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے پتہ ہے؟
اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسا شخص ہو کہ آنکھیں بند کر کے بڑے سے بڑا مخالف بھی کہہ سکے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ فرشتہ اگر لوگوں کو پیغام دے رہا، اکٹھا کر رہا ہے، تو اس شخصیت کا کیا کمال ہوا؟ ایسا شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہو، بتاؤ کبھی ظلم کیا ہو، بتاؤ کسی ناشائستہ کام کے اندر میں ملوث رہا ہوں، بتاؤ میرے کردار کے اوپر کبھی الزام لگا ہو۔ ایسا شخص چاہیے نا، بات کرے تو دنیا کہے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، بات کہے تو لوگ کہیں کہ بھئی یہ ایسے ہی فضول باتیں کرنے والا نہیں ہے، اور جب خیر کا حکم دے تو لوگ کہے کہ سب سے پہلے خود خیر میں شامل ہونے والا ہے، اور جب برائی سے روکے تو لوگ کہیں سب سے پہلے خود برائی سے رکنے والا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معیارات پر 100% سے بھی زیادہ پورے اترتے ہیں۔ تو ان بدبختوں کو دیکھو، مثالیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ فَضَلُّوا، بھٹک گئے ہیں یہ لوگ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اور اپنی بھٹکنے میں اور گمراہی میں اب ان کو راستہ نہیں مل رہا، یہ راستہ نہیں پا رہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا جو مشن ہے، اس کے لیے کیا لوازمات ہیں وہ سامنے رکھیے، اس کے لیے کیا لوازمات۔ ایک فرشتہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو، لوگ کہتے ہیں تو خود پڑھتا ہے، تو فرشتہ ہے، تم نے نماز نہیں پڑھنی نا۔ وہ کہے کہ روزہ رکھو، ارے تجھے کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک انسان کہتا ہے نماز پڑھو، اور خود وہ لوگوں سے بڑھ کر نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ دیکھو خبردار کسی کی طرف میلی اور گندی نظر نہ اٹھاؤ، تو ماشاءاللہ اپنا کردار یہ ہے کبھی اس کی نگاہ کسی غلط طرف نہیں اٹھی۔ ہاں، یہ لوازمات ہے۔ اسی لیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اے لوگوں بدبختوں، میں نے تمہارے درمیان اتنی عمر گزاری ہے، نہیں جانتے مجھے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا کیسی مثالیں آپ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، پھٹکتے ہیں یہ لوگ، اب انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ بس یہاں